آج کے اس انتہائی گہرے اور یعنی فکر انگیز مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ واقعی انسانی سوچ کے تمام مروجہ دائروں کو مکمل طور پر چیلنج کر دیتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے ان حیرت انگیز اور ذہن کے دریچے کھول دینے والے تصورات کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں، جو کائنات کے نظام اور انسانی شعور کی گہرائیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اور وقت اور مکان کے ان رازوں کو بھی جن پر عام طور پر غور نہیں کیا جاتا۔ بالکل، یعنی زمان و مکان کے وہ راز جن پر روزمرہ کی زندگی میں انسان کبھی غور ہی نہیں کر پاتا۔ جب میں اس کتاب کے مندرجات کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ احساس انتہائی شدید تھا کہ کائنات کے وہ بنیادی قوانین جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے کام کر رہے ہیں، ہم ان سے کس قدر بے خبر ہیں۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ مطالعہ اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ یہ ظاہری اور باطنی علوم کو ایک ہی نقطے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جی، یہ نشست محض ایک عام گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک سائنسی اور روحانی سفر کی حیثیت رکھتی ہے جو اس کائنات کے پوشیدہ قوانین کو ان کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے کی سچی لگن رکھتا ہے۔ بالکل۔ ہم کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کی روشنی میں یہ کھوج لگائیں گے کہ کائنات کا تخلیقی نظام کس قدر باریک بینی سے وضع کیا گیا ہے۔ ہم شعور اور لاشعور کی ان اتھاہ گہرائیوں پر بات کریں گے جن تک شاید آج کی جدید سائنس بھی مکمل طور پر نہیں پہنچ سکی ہیں۔ جی۔ اور سب سے بڑھ کر وقت اور مکانیت کے وہ راز جنہیں محض فزکس یا طبیعت کے پیچیدہ نظریات سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب انہیں انسانی نفسیات اور روحانیت کے ساتھ جوڑ کر ایک بالکل نیا تناظر فراہم کرتی ہے۔ یعنی یہ ان قانونوں کی تفصیل ہے جو نہ صرف ستاروں اور گہکشاؤں کو چلا رہے ہیں بلکہ ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی پوری طرح سے نافذ العمل ہے۔ ہاں، تو پھر شروعات اس کائنات کے سب سے بنیادی قانون سے کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں قرآنی آیت خلقنا زوجین کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں تخلیق کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب عام فہم میں تو بات یہاں تک سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں مرد و عورت ہیں، نر اور مادہ ہیں، جانداروں میں جوڑے ہیں۔ بالکل عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس حیرت انگیز سائنسی انداز میں کتاب قرآن حکیم اور لاشعور اس موضوع کو کھولتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جوڑے صرف حیوانات، نباتات یا انسانوں تک محدود نہیں ہیں۔ کائنات کی ہر مادی یعنی نظر آنے والی شے اور ہر غیر مادی یعنی نظر نہ آنے والی شے کا ایک جوڑا ہے۔ یہ تصور تو ہماری مادی سوچ کی بنیادی بدل دیتا ہے کہ غیر مادی چیزوں کے بھی جوڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک انتہائی گہرا اور تجزیاتی نقطہ ہے جو کائنات کے پورے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق تخلیق کا کوئی بھی عمل اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا جوڑا یا اس کا متضاد موجود نہ ہو۔ صحیح۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر غیر مادی شے کا بھی جوڑا ہے تو کتاب اس کی انتہائی شاندار مثالیں پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر زمان یعنی وقت کا جوڑا مکان یعنی اسپیس ہے۔ وقت کا جوڑا اسپیس ہے؟ واہ! جی، یہ دونوں مل کر ایک وجود مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کا جوڑا رات ہے، آفاق یعنی اس پوری کائنات کا جوڑا انسان کا اپنا نفس ہے، حتیٰ کہ پانی جیسی مادی شے کا جوڑا ایک غیر مادی احساس ہے جسے ہم پیاس کہتے ہیں۔ ایک منٹ، پانی کا جوڑا پیاس ہے؟ یہ تو انسان کو بالکل دنگ کر دینے والی بات ہے۔ مطلب ایک نظر آنے والی چیز کا جوڑا ایک ایسا احساس ہے جس کا کوئی مادی وجود ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر پیاس کا وجود نہ ہو تو کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق پانی کی تخلیق کا مقصد ہی ادھورا رہ جاتا ہے، اور اسی تخلیقی قانون کے تحت ہمارے ظاہری شعور کا جوڑا ہمارا باطنی لاشعور ہے۔ حیرت انگیز۔ خالق کائنات نے اس دوہرے پن کو ہر سطح پر اتنی باریکی سے نافذ کیا ہے کہ کوئی بھی شے اکیلی یا تنہا اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ہم عموماً کشش کو صرف جسمانی یا مادی حد تک دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں ایک ایسی بات بتائی گئی ہے جس نے مجھے ایک طویل سوچ میں مبتلا کر دیا۔ جی وہ کیا؟
کتاب کے مطابق نہ صرف یہ کہ نر اور مادہ الگ الگ جوڑے ہیں، بلکہ ہر نر کے اندر مادہ کی خصوصیات اور ہر مادہ کے باطن میں نر کی خصوصیات چھپی ہوتی ہیں۔ یعنی ہر انسان اور ہر وجود اپنے اندر بھی ایک دوہراپن رکھتا ہے۔ ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہے اس کے بالکل برعکس ایک عکس اس کے باطن میں موجود ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نفسیات، ہماری کشش اور ہمارے رشتوں کی بنیاد ہی اس مخفی دوہرے پن پر رکھی گئی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک گہری بات ہے۔ جی بالکل، اس کے پیچھے ایک انتہائی ٹھوس نفسیاتی اور روحانی سائنس کام کر رہی ہے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں یہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں جنسی کشش یا کسی بھی قسم کی مقناطیسیت کے پس پردہ دراصل یہی باطنی دوہراپن کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اسے یوں سمجھیں کہ ایک مقناطیس کے دو قطب ہوتے ہیں، مثبت اور منفی۔ اگر ایک مادہ کے اندر نر کی مخفی صفات نہ ہوں اور ایک نر کے باطن میں مادہ کی خصوصیات پوشیدہ نہ ہوں تو ان دونوں کے درمیان کھنچاؤ پیدا ہونے کا کوئی سائنسی جواز ہی نہیں بچتا۔ اوہ اچھا۔ نفسیاتی طور پر کوئی بھی وجود اسی شے کی طرف کشش محسوس کرتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی عکس یا کوئی حصہ اس کے اپنے باطن میں پہلے سے موجود ہو۔ یہی وہ قانون تجاذب ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کو، ایک انسان کو دوسرے انسان سے اور ایک سیارے کو دوسرے سیارے سے جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ تصور تو انسانی رشتوں اور کائناتی تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک مکمل ماسٹر کلاس ہے۔ انسان تو حیران رہ جاتا ہے ان باتوں پر غور کر کے۔ اور کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے مطابق حضور قلندر بابا اولیاء وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے تخلیقی نظام میں جوڑوں کے اس دوہرے پن کی اس قدر گہری اور تفصیلی تشریح پیش کی۔ بالکل درست۔ اس سے قبل یہ علم اور اس کی یہ سائنسی پرتیں اس طرح واضح ہو کر سامنے نہیں آئی تھیں۔ اور جب یہی دوہرے پن کا قانون انسانی ذہن پر لاگو ہوتا ہے تو کتاب شعور اور لاشعور کے جن درجات کی بات کرتی ہے وہ تو انسان کی سوچ کے تمام پیمانے ہی وسیع کر دیتے ہیں۔ جی، کتاب میں شعور کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ اگر ہم ان درجات کی گہرائی میں جائیں تو یہ کس طرح کام کرتے ہیں، سننے والوں کے لیے یقیناً یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں شعور کے ان 4 درجات پر جو بحث کی گئی ہے وہ محض فلسفہ نہیں بلکہ انسانی ارتقاء کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ اسے پوری تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ انسان کا ذہن کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، بتائیں۔ سب سے بنیادی درجہ جسے کتاب شعور چہارم نام دیتی ہے وہ ایک اکیلے فرد کا شعور ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان صبح سے شام تک جو کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے اور جو اس کی یادداشت میں رہتا ہے وہ اس کا محدود شعوری دائرہ ہے۔ صحیح، انفرادی دائرہ۔ اور قانون تخلیق کے تحت اس فرد کے شعور کا جوڑا اس کا اپنا انفرادی لاشعور ہے، یعنی وہ تمام باتیں، خیالات اور تجربات جو وہ بظاہر بھول چکا ہے وہ غائب نہیں ہوئے بلکہ اس کے انفرادی لاشعور میں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ یہ سب سے نچلی سطح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک تنہا انسان کی روزمرہ کی زندگی اور اس کے ذہن کی بات ہو گئی۔ پھر جب ہم اس سے ایک قدم اوپر جاتے ہیں، جس درجے کو شعور سوم کہا گیا ہے، تو کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں یہ بات انتہائی دلچسپ انداز میں بتائی گئی ہے کہ تمام انسانوں یعنی پوری نوع انسانی کے شعور کا مجموعہ مل کر انسان کی نوع کا لاشعور بن جاتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میرا اور کسی دوسرے بر اعظم میں بیٹھے ہوئے انسان کا لاشعور آپس میں جڑا ہوا ہو؟ یہ سن کر تو ذہن کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جدید سائنس اور نفسیات آ کر حیران کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق جب اربوں افراد کے انفرادی شعور کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک نیا اور بہت بڑا دائرہ بناتے ہیں جسے نوع کا شعور یا ایک سپیشیز کا لاشعور کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں لیں کہ پرندوں کا ایک گھول جب ہجرت کرتا ہے تو انہیں کسی نقشے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ ان سب کا لاشعور آپس میں جڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی سمت میں مڑتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی کچھ بنیادی جبلتیں، خوف اور احساسات مشترک ہیں
اور یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ آج تک کے ماہرین نفسیات اپنی تمام تر جدید تحقیق کے باوجود صرف اسی تیسرے درجے یعنی 9 کے شعور تک ہی پہنچ پائے ہیں۔ صرف تیسرے درجے تک؟ جی، کارل جنگ جیسے ماہر نفسیات جسے کلیکٹیو انکانشس یا اجتماعی لاشعور کا نام دیتے ہیں، وہ دراصل قرآنی اور روحانی اصطلاح میں صرف شعور سوئم ہے۔ سائنس ابھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ واقعی انسان کو حیرت زدہ کر دینے والا انکشاف ہے کہ آج کی ترقی یافتہ سائنس اور نفسیات ابھی شعور کی صرف دوسری سیڑھی پر کھڑی ہے، اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں۔ بالکل۔ اور پھر جب کتاب قرآن حکیم اور لاشعور اس سے بھی بلند درجے یعنی شعور دوئم کا ذکر کرتی ہے، تو وہ تو انسان، جانور، نباتات، غرض کائنات کی تمام انواع اور مخلوقات کے اجتماعی شعور کا مجموعہ بن جاتا ہے، جسے کائناتی شعور کہا گیا ہے۔ جی، لیکن جب باری آتی ہے اس کائنات کے سب سے آخری اور سب سے اونچے درجے کی، جسے شعور اول کہا گیا ہے، تو انسان ایک عجیب سی عقیدت اور حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق یہ تمام کائناتوں، تمام زمانوں اور مکانوں کا مجموعی لاشعور ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا ذہن قرار دیا گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو بتائی گئی ہے کہ اس انتہائی مقام تک، جسے قرآن مجید مقام محمود کے نام سے پکارتا ہے، کائنات میں پہلی بار رسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاصل کی۔ یہ تصور کس قدر عظیم اور سوچ کے دائروں کو وسعت دینے والا ہے، انسان بس سنتا رہ جائے اور دنگ رہ جائے۔ یقیناً یہ اس پوری کائنات کا بلند ترین اور حتمی مقام ہے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور تفصیل سے یہ سمجھاتی ہے کہ یہ چاروں درجات الگ الگ خانے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی روشنی، ایک ہی شعور کی مختلف وسعتیں ہیں۔ ایک ہی روشنی کی وسعتیں، واہ! جی، ایک قطرے سے لے کر سمندر تک کا سفر ہے، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدائشی طور پر رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے شعور کو جس قدر چاہے ان درجات کے اندر پھیلا سکتا ہے۔ صحیح۔ در حقیقت دنیا میں انبیاء کرام کی تشریف آوری کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی رہا ہے کہ وہ انسان کو اس کے محدود انفرادی شعور سے نکال کر کائناتی شعور کی وسعتوں سے روشناس کرائیں۔ اگر انسان اپنے ذہن اور اپنے شعور کی حدوں کو واقعی پھیلانا چاہتا ہے تو اسے انہی راستوں پر چلنا ہوگا جو انبیاء نے اپنے طرز عمل سے روشن کیے ہیں۔ ان روحانی اور سائنسی خطوط پر چلے بغیر انسان کبھی بھی اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر کائناتی لاشعور کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شعور تک پہنچنے کے لیے یا اس کائنات کو محسوس کرنے کے لیے انسان کے پاس کیا ذرائع ہیں؟ ہم تو ظاہری طور پر صرف اپنے حواس پر انحصار کرتے ہیں۔ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک بار کتاب قرآن حکیم اور لاشعور ہماری مروجہ سوچ کو یکسر بدل دیتی ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ انسان کے پاس صرف 5 حواس ہیں، لیکن کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ انسان کو صرف 5 حواس نہیں بخشے گئے، بلکہ ان کی تعداد انسانی اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل۔ اور وہ چیز جسے ہم عموماً چھٹی حس کہہ کر ایک پراسرار سی چیز سمجھ لیتے ہیں، وہ دراصل کوئی ایک حس نہیں بلکہ حواس کا ایک نہایت ہی وسیع، پیچیدہ اور طاقتور نظام ہے۔ یہ وہ بات ہے جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر کتنی بڑی کائنات سمیٹے بیٹھے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں اس نقطے پر انتہائی سائنسی اور مدلل بحث کی گئی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ حواس کو ہم 2 بڑی سطحوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حواس جو بیداری کے عالم میں کام کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو خواب یا نیند کی حالت میں متحرک ہوتے ہیں۔ بیداری اور خواب کے حواس۔ جی، جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کا شعور اور اس کے حواس کثافت کے پابند ہوتے ہیں۔ کثافت کا مطلب ہے کہ ہمارا مادی جسم بھاری ہے، یہ کشش ثقل کا اور ہڈیوں اور گوشت کا پابند ہے، اس لیے بیداری کے حواس بہت سست رفتار ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ مادے کی گرفت میں ہیں۔ بالکل، لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو جسم کی ایک کثافت اور بھاری پن پیچھے رہ جاتا ہے اور حواس کی کارکردگی لطافت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لطافت کا مطلب ہے باریکی، تیزی اور مادے کی قید سے آزادی۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کے حواس انتہائی تیز اور لامحدود ہوتے ہیں۔
اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ بحث شروع ہوتی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیرت میں ڈالا، یعنی وقت اور مکانیت، ٹائم اور سپیس کا کھیل۔ اگر ہم عام زندگی کی مثال لیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم رات کو سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک میں ہیں، وہاں ہم نے پڑھائی کی، نوکری کی، باقاعدہ زندگیاں گزاریں۔ خواب کے اندر سالوں کا عرصہ، شاید 14 یا 20 سال گزر جاتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب اچانک آنکھ کھلتی ہے تو گھڑی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں صرف رات کا ایک پہر یا چند گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وقت کوئی کھینچنے والی ربڑ بینڈ ہے جو خواب میں لمبی ہو جاتی ہے؟ یہ تو بالکل ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ یہ وقت کا سکڑنا اور پھیلنا محض کوئی نفسیاتی وہم نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ایک ٹھوس اور ناقابل تردید قانون ہے۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں انسان پر زمان و مکان کی پابندیاں انتہائی نرم پڑ جاتی ہیں۔ صحیح ہے اس کی تفصیلی سائنسی تشریح یہ کی گئی ہے کہ انسان ہر روز شعور اور لاشعور، کثافت اور لطافت کے درمیان عدل بدل رہا ہے۔ عدل بدل رہا ہے، واہ۔ جب انسان جاگتا ہے تو وہ چاروں طرف سے مکانیت یعنی اسپیس کی سخت گرفت میں ہوتا ہے۔ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن جب وہ سوتا ہے تو وہ اپنے لاشعور میں داخل ہو کر زمان و مکان کی اس سخت قید سے یکسر آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں تو اسی سپیس اور ٹائم کے حوالے سے کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں ایک اور تشریح موجود ہے جو کسی بھی جدید کوانٹم فزکس کی تھیوری سے زیادہ گہری محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک کرسی پر خاموش بیٹھا ہوں اور ظاہری طور پر کوئی حرکت نہیں کر رہا، تب بھی میرے ذہن میں چلنے والی سوچیں، میرا دیکھنا، میرا سننا، یہ سب ایک طرح کی سپیس یا مکانیت پیدا کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ دیکھنا، سننا، سوچنا، یہ سب ایک اسپیس ہیں، اور ان کے درمیان جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کا نام ٹائم یا وقت ہے۔ تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جاگتا ہوا انسان ہمیشہ مکانیت کے پنجرے میں سفر کرتا ہے اور سوتا ہوا انسان مکانیت سے نکل کر خالص زمانیت یعنی وقت میں سفر کرتا ہے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے۔ ماہرین طبیعت آج ٹائم اور سپیس کی جن پیچیدگیوں کو لیبارٹریوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتاب قرآن حکیم اور لاشعور انہیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں انتہائی گہرائی سے بیان کرتی ہے۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ جی بتائیں۔ جب بیداری میں انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کا پاؤں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ اسپیس ہے، اور اس فاصلے کو طے کرنے میں جو چند لمحے خرچ ہوئے وہ ٹائم ہے۔ بیداری میں اسپیس حاوی رہتا ہے اور ٹائم اس کے تابع ہوتا ہے، لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو چونکہ اس کا مادی جسم کوئی قدم نہیں اٹھا رہا، اس لیے اسپیس منجمد ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اسپیس نہیں ہے جو ٹائم کو روکے، اس لیے انسان کے لطیف حواس خالص ٹائم کے بہاؤ میں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم بستر پر ہوتا ہے مگر شعور وقت کی لہروں پر سوار ہو کر سالوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کر لیتا ہے۔ یہ تشریح تو ذہن کے تمام بند دروازے کھول دیتی ہے، اور جب اسی ٹائم اور اسپیس کی سائنس کو کتاب قرآن حکیم اور لاشعور قرآنی واقعات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جی سورہ بقرہ میں موجود حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کی جو سائنسی اور لاشعوری تشریح کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں پیش کی گئی ہے، اس نے مجھے سچ میں حیرت زدہ کر دیا۔ ہم سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک بستی سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا، اور پھر اللہ نے انہیں موت یا نیند کی حالت میں سلا دیا۔ بالکل۔ وہ پورے 100 سال تک سوئے رہے، لیکن جب بیدار ہوئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہیں لگا کہ شاید ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ گزرا ہے۔ حیرت کی انتہا تو یہ ہے کہ ان کی سواری کا گدھا گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن ان کا کھانا، جو سب سے جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، وہ 100 سال بعد بھی بالکل تازہ رہا۔ یہ ظاہری طور پر ناممکن نظر آنے والی بات کائناتی قوانین کے تحت کس طرح ممکن ہوئی؟ کیا وہاں وقت واقعی رک گیا تھا؟ یہ واقعہ کائنات کے قوانین اور خاص طور پر ٹائم اور سپیس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی کلید ہے۔
کتاب قرآن حکیم اور لاشعور اس کی شاندار تشریح کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام سو رہے تھے یا اس خاص حالت میں تھے جہاں ان کا مادی وجود بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا، تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے حواس مکمل طور پر زمانیت یعنی وقت میں پیوست ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، جب مادی حرکت رک جاتی ہے تو مکانیت یا سپیس ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے قریب رکھے ہوئے کھانے کے گرد مکانیت صفر ہو چکی تھی، اس لیے ان کے لیے وقت کا گزرنا تھم گیا، اسی لیے کھانا بالکل تازہ رہا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوسری طرف وہ گدھا اس کیفیت میں داخل نہیں ہوا تھا، وہ بیرونی دنیا کی مکانیت اور وقت کے بہاؤ میں شامل رہا، اس لیے وہ 100 سال کے قدرتی عمل سے گزر کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ صحیح۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ صرف کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کی کھوج لگائے اور سمجھے کہ وقت اور مکانیت کوئی جامد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حواس کی تبدیلی سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ٹائم اور سپیس پر قابو پانے یا انہیں زیر کرنے کی بات ہو تو کتاب قرآن حکیم اور لاشعور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے تخت کا جو واقعہ پیش کیا گیا ہے وہ تو انسانی عقل کو واقعی حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن اس واقعے کی جو لاشعوری وسعت یہاں بیان کی گئی ہے وہ لاجواب ہے۔ جی بالکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب تخت لانے کی بات ہوئی تو ایک شخص جس کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق پلک جھپکنے کا وقت 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ ہوتا ہے، اور اس نے 1500 میل دور یمن سے وہ بھاری بھرکم تخت اتنے کم وقت میں یروشلم میں لا کر حاضر کر دیا۔ آج کی جدید سائنس جسے ٹیلی پورٹیشن کا نام دیتی ہے اور جو ابھی تک صرف تجرباتی مراحل کی بھی ابتدائی شکل میں ہے، وہ آج سے ہزاروں سال پہلے حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ عمل اس قدر تیزی سے کیسے انجام پایا؟ انسان کی سوچ ہی کام نہیں کرتی۔ یہی وہ انتہائی اہم اور فکر انگیز موڑ ہے جہاں کتاب قرآن حکیم اور لاشعور ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ کتاب پوری تفصیل سے یہ بتاتی ہے کہ آصف بن برخیہ نے جو کچھ کیا وہ کوئی طلسماتی جادو نہیں تھا۔ جی۔ قرآن مجید خود اس کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں علم من الکتاب، یعنی اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ کتاب کا علم دراصل وہ اعلیٰ ترین روحانی سائنس تھی جس نے آصف بن برخیہ کے لیے وقت اور مکانیت کی مکمل نفی کر دی۔ ان کے حواس اتنے لطیف ہو چکے تھے کہ 1500 میل کا فاصلہ ان کے لیے 1 قدم کے برابر بھی نہیں رہا تھا۔ کیا بات ہے! اب کتاب قرآن حکیم اور لاشعور یہاں جو نقطہ اٹھاتی ہے وہ ہر انسان کے لیے قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ اگر فاصلے مٹا دینے والا اور وقت کو سمیٹ لینے والا یہ علم پچھلی امتوں کی کتابوں میں موجود تھا، تو پھر یقیناً بلا شبہ یہ علم اللہ کی آخری اور سب سے مکمل کتاب قرآن مجید میں بھی موجود ہوگا، کیونکہ قرآن تو خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ یہ بات انسان کے اندر ایک عجیب سی تڑپ پیدا کر دیتی ہے کہ واقعی اگر یہ علم قرآن میں موجود ہے تو آج کا انسان، آج کا مسلمان اس مقام سے اتنا دور کیوں ہے؟ اور کتاب قرآن حکیم اور لاشعور اس کا بڑا واضح جواب دیتی ہے۔ کتاب یہ حقیقت آشکار کرتی ہے کہ یہ کتاب کا علم کوئی ایسا وظیفہ نہیں جو راتوں رات اچھل کر ہمارے ذہن میں اتر آئے۔ بالکل نہیں۔ آصف بن برخیہ بننے کے لیے یا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، اپنے لاشعور کی اتاہ گہرائیوں میں غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور ان کائناتی قوانین کو سمجھنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ ہماری اصل صلاحیت کیا ہے اور ہم خود کو کن معمولی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اگر ہم آج کی اس طویل اور گہری بحث کا نچوڑ نکالیں تو بات دراصل یہی ہے کہ کائنات کے یہ تمام پوشیدہ قوانین، شعور کی یہ لامحدود اڑان اور وقت اور مکانیت کو سمجھنے کی یہ ساری سائنس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اندر رکھ دی ہے۔ یہ سارا نظام ہمارے باطن میں کام کر رہا ہے۔ یہ ہے جہاں زمان و مکان کی قید ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔
اور اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک نیا اور انتہائی فکر انگیز سوال سننے والوں کے ذہنوں میں چھوڑنا چاہتی ہوں، جو اس پوری گفتگو کو آج کی جدید دنیا سے جوڑتا ہے۔ اگر ہماری سوچیں اور ہمارے احساسات ایک سپیس ہیں اور ہمارے خواب مکانیت کی قید سے آزاد ہو کر ٹائم میں سفر کرنا ہے، تو آج کی اس جدید ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہم ورچوئل ریئلٹی اور میٹاورس کی دنیایں بسا رہے ہیں، کیا انسان لاشعوری طور پر ایک نیا زمان و مکان، ایک نیا ٹائم اور سپیس تخلیق کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ کیا ہماری یہ ٹیکنالوجی دراصل ہمارے اسی لاشعور کی ایک مادی اور ظاہری شکل بنتی جا رہی ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے مادی جسم کو ایک کرسی پر چھوڑ کر اپنے ذہن کو ایک نئی مکانیت میں سفر کروا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ۔ یہ مطالعہ یقینی طور پر علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کو اس کی اصل روح میں دیکھنے کے حوالے سے نقطۂ نظر کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔